الآسين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام حسین علیہ السلام. عزیزان محترم، امام نے آپ کو اس وقت یاد کیا کہ جب امام یہ کہہ رہے تھے اے میرے شیعو ہمیں رلا رلا کے شہید کیا گیا. آپ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی آپ کے سامنے وہ منظر بھی پیش کیا جائے گا جس کا آپ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. اور یہ ایام جو چل رہے ہیں، جگہ جگہ اس بی بی کا ماتم کیا جا رہا ہے، اس سکینہ کا سور بنایا جا رہا ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے. آپ کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے. جیسے ہی بی بی کا نام زبان پہ آتا ہے سوگوارو، یہ وہ بی بی ہے جسے حسین نے نماز میں دعا مانگی تھی، پروردگارا حسین کو ایک بیٹی عطا کر دے جو تیرے حسین کے لیے سکون کا باعث بن سکے. اور بیٹیاں ویسے بھی باپ کے لیے سکون کا باعث ہوا کرتی ہیں. آپ کے پاس بھی بیٹیاں ہوں گی. چھوٹی بیٹی جب رہتی ہے، آپ کہیں سے پلٹ کے آتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں تو دوڑ کے دروازہ کھولتی ہے کہ میرا بابا آ گیا. اور بیٹی کی وہ خدمتیں ہوتی ہیں کہ جب تک باپ زندہ رہتا ہے تو بیٹی یہی چاہتی ہے کہ باپ کی خدمت ہم کیسے کرتے. جب ہماری آپ کی بیٹیوں کا یہ عالم ہے، جب ہماری آپ کی بیٹیاں ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی ہے. ارے ذرا جس کے لیے حسین نے دعاؤں میں مانگا ہو عزادارو، اس سکینہ کا کیا عالم ہوگا. اے سوگوارو، میں زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. آپ کس طریقے سے خاک پر بیٹھے ہیں، کس طریقے سے آپ کھڑے ہیں، میں یہ نہیں بتا سکتا. کچھ لوگ گھٹنے کے مریض ہیں گے، لیکن اللہ اکبر کس طریقے سے آپ خاک پر بیٹھ کے بی بی شہزادی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا قرصہ دے رہے ہیں. بی بی فاطمہ آئیے قرصہ قبول کیجئے. آپ نے یہ کہا تھا نا کہ بابا جب میں نہ رہوں گی، حسن مصطفیٰ نہ رہے گا، ابو الحسن نہ رہیں گے تو میرے لال پر روئے گا کون. اے بی بی یہ دیکھیے اتنا بڑا مجمع رونے کے لیے آ گیا. اے عزادارو، جب حسین شہید کر دیے گئے، خیمے جلا دیے گئے، اب 11 محرم آئی. وہ سکینہ جسے حسین نے آخری وقت کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے، وہ گوشوارے چھین دیے گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے انجمن حسینیہ کے جعفر صاحب لوحہ پڑھ رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے عزادارو، ارے شام کا وہ دربار کا منظر پیش کر رہے تھے کہ جب قافلہ دربار یزید میں پہنچا اور یزید سکینہ کے پاس آیا، بس 5 یا 7 منٹ میرے ہمراہ ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ مناظر پھر پیش کیے جائیں گے. اے سوگوارو، جب یزید ملعون ہر بیویوں کو دیکھتا اور بیویوں سے متوجہ ہو چکا تو اب تاریخیں بتاتی ہے بچوں کے پاس آیا. جب سکینہ کا نام اس نے سنا اور سکینہ اس نے کہتا ہے، سکینہ سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا. اے سکینہ، تمہارا بابا تمہیں تاجے کھجور کھلایا کرتا تھا. کہا یزید میری اور
سکینہ کو دیکھا. اب یزید نے اشارہ کیا, ایک دشت آیا, سکینہ نے کیا دیکھا, اس دشت کو دیکھا کہ دشت پر خان, دشت کے اندر کچھ ہے اور خان رکھا ہوا ہے. یزید کا حکم ہوا, ایک مرتبہ ارے خان کو ہٹایا گیا. سکینہ نے کیا دیکھا, ارے میرا بابا. دشت طلا میں سکینہ نے دیکھا, دوڑ کے آئی کہ بابا سے ملوں, بابا کو پیار کر لوں. ایک مرتبہ یزید ملعون کہتا ہے سکینہ ایسے نہیں, اے سکینہ میں اس وقت مانوں گا کہ تمہارا بابا تمہیں بہت پیار کرتا تھا. سر حسین خود بخود اٹھے اور تمہاری آغوش میں آ جائے. لوگ سوگوارو قیامت کا فکرہ بیان کرنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے ارے ننے ننے داون کو اٹھایا, چلے ہوئے داون کو اٹھایا, کہے بابا ہمارے آپ کے امتحان کا سوال ہے. اے سوگوارو ارے حسین کا ساتھ دشت طلا سے بلند ہوا. ماشاءاللہ کی آواز بلند ہے. خدا کو کسی غم میں نہ لائے سوائے مگر سرکاری سے شوہدہ کے. ہاں سردارو دشت طلا سے بلند ہوا. اب سکینہ کی آغوش میں آیا. لو سردارو ارے اس مصیبت میں سکینہ کو بابا کا سر مل گیا. اب سکینہ نے باپ کا سر ارے اپنے رخساروں کو باپ کے سر پر رکھا, فریاد کرنا شروع کیا. بابا آپ کے بعد جو آپ نے گوشوانے پہنائے تھے, اے بابا اسے اتارا نہیں گیا. اے بابا شک میں پھینک لیا. اے بابا لبے بھر گئی. اے بابا دیکھیے خون تازہ کانوں سے جاری ہے. اے عزیزانو سکینہ نے رودار بیان کرنا شروع کیا. بابا آپ کے بعد خیمے جلائے گئے. اے بابا آپ کے بعد پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. اے بابا سنو گے, اے بابا ننگے اونٹ کی پیٹھ پر ستر پر, اے بابا آپ کی سکینہ کو رسیوں سے باندھا گیا. اے بابا ارے جب اونٹ چلتا تھا تو سکینہ طرف رہتی تھی. اے جناب, اے بھیا سید سجاد, اے بابا میرا بھیا سید سجاد, کس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. ایک مرتبہ طرف رہتا, اے بہن سکینہ بابا کو بیان کرو, شبر تماچے لگاتا ہے, بھیا مجبور ہے. اجرت من اللہ. ہاں سردارو ایک ایک مسائل سکینہ نے بیان کیے. اب اسی قید خانے شام میں سکینہ کو مقید کر دیا گیا اور سکینہ قید خانے میں جب قائدوں کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی پھوپھی اماں ابھی رہائی کا منظر میں دیکھا دکھائیں گے نازادارو سوگوارو. ارے وطن جانا کتنی خوشی ہوتی ہے جب انسان اپنے وطن پہنچتا ہے. سکینہ جب قائدوں کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی اے میری اچھی پھوپھی, اے بھیا سید سجاد, یہ قائد کہاں جا رہے ہیں. تو زینب طرف کہتی تھی اے بیٹی یہ اپنے آسیانوں کو جا رہے ہیں. لو نازادارو سکینہ کہتی تھی اے میری پھوپھی ارے ہم یہاں ہو کے وطن جب جائیں گے, لیکن اللہ ارے سکینہ قید خانے شام میں رہ گئی. ہاں سوگوارو ایک وقت وہ بھی آیا کہ سکینہ ایک روز روتے روتے اٹھی. ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا کہاں چلا گیا. بیویوں میں کوہرام مچ گیا. لو عزیزانو جب بیویوں میں کوہرام مچ گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ یزید ملعون کو یہ خبر ملی. بس 2 یا 3 منٹ انشاءاللہ اس کے بعد وہ مناظر پیش کیا جائے گا. لو عزیزانو یزید ملعون کو خبر ملی کہ سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. اے سوگوارو کیا ہوا, باپ کا سر بھجوا دیا. اب سکینہ نے باپ کے سر کو دیکھا, ارے اللہ کو سارا لگ گیا. اے بابا ارے سکینہ کیا
روزانہ کربلا بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئی. بیویوں نے سوچا ارے بچی سو گئی ہے لیکن ایک سونے والوں ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی. ارے سکینہ کو نمبہ بتا, سکینہ کی بیعت ہو گئی. سید سجاد آگے بڑھے, نمبہ بتا, چیخ مار کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو وزاداروں عزیز ملعون کو معلوم ہوا کہ سید سجاد اپنی بہن کو وہی دفن کروا دو. اے اداکاروں سکینہ کو قیدرگاہ شام میں دفن کر دیا گیا. اب یزید ملعون نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو یہ قوم بغاوت کر جائے, کوفے والے والی ہو جائے, ہمارا تختہ بدل جائے. لو اداکاروں اب سید سجاد کو اس نے بلایا. کہے سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کر دیا. اے سید سجاد یہاں رہنا چاہتے ہو تو یہاں رہو, مدینے جانا چاہتے ہو تو مدینے چلے جاؤ. اب حکیم حاکم شام یزید ابن معاویہ بنام داروغ زندان شام. اے داروغ زندان دمشق, معلوم ہو کہ جب سے قید خانے میں حسین علیہ السلام کے کم سن 25 سکینہ کی وفات ہوئی ہے, سیدانیوں کی آہواری اور کریا و بقا سے ہماری نیند حرام ہو گئی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مظلوموں کی آہ و بکا اور خاندان رسالت کی داستان تباہی و بربادی کو سن کر عوام کے تیور بدلنے لگے ہیں. تب اس کی کوئی اور نیا فتنہ اٹھے, قیدیوں کو رہا کر کے مدینہ بھیج دیا جائے, تاخیر نہ کی جائے من جانب یزید ابن معاویہ. آپ کے سامنے مناظر پیش کیے جا رہے تھے. آپ کی آنکھیں اشبار ہو گئی, جب نچتے اور بیٹھ گئے. آپ کی آنکھیں اشبار ہو گئی. یہ آواز مصنوعی آواز ہے, یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے. سونے والوں, جب 1400 سال بعد ہمارے آپ کے سامنے ہم کو چاہنے والے ہیں نا, ہمارے آپ کے سامنے یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے تو ہم رو رہے ہیں, آنکھیں اشبار ہیں. اے اللہ تعالیٰ حضرات کا واقعہ بیان کر دوں تو حضرات آئے گا سب بیان کرتا ہوں. اگر نہاری کے موقع پر یہ بیان نہ کیا جائے تو خدا کی قسم رہے گا میری قبول ہوتی ہے. آپ چاہنے والے ہیں, آپ رو رہے ہیں, لیکن خدا کی قسم وہ یزید کا نمائندہ کا حضرات کے ہاتھوں کے قریب
इंतजार कर रही थी। क्या जाने लगी मेरे भतीजे के साथ क्या करता है। कहा कि भैया ने तो अमानत मेरे हवाले की थी, एक सकीना को किया था, एक सैयद सरकार को किया था। हाय सकीना हमेशा हमेशा के लिए जिंदा में सो गई, लेकिन मेरा अरे सैयद सरकार यजीद के दरबार से पढ़ते हैं तो ये सैयद सरकार को ज़ैनब ने देखा, कहे मेरे लाल हाथों की हथेलियां कहाँ चली गई, पैरों की बेड़ियां कहाँ चली गई, ये देखो तो क्या हो गया। एक मरतबा सैयद सरकार ने कहा ए बीबी अम्मा, यजीद ने उतरवा दिया और यजीद ने कहा है यहाँ रहना चाहते हो तो यहाँ रहो, मदीने जाना चाहते हो तो मदीने चले जाओ। ने कहा मेरे नाम तुम्हें मामले रखो, क्या फैसला लिया। कहे बीबी अम्मा मैंने कहा जब तक मेरी बीबी इजाजत न दे देगी अरे तुझे कुछ बताऊंगा। ज़ैनब ने कहा मेरे नाम यजीद से कह दे मैं जरूर मदीने जाऊंगी, लेकिन एक हुजरा साली जगह दे ताकि मैं उन्हें मातम कर लूं। हुजरा साली कराया गया, तब मुकाबले शुरू हो गए। अरे कभी आना मोहम्मद का सराया, आना मोहम्मद का सराया, कासिम का सराया, अली अकबर का सराया, एक बीबी नोटाने बढ़ती रही, सब लेती रही, तब मुकाबले लगे। जब चादरें आने लगी कभी लैला की चादर आई, लैला ने आगे बढ़ के लिया, उम्मे फरवा की चादर आई, उम्मे फरवा ने आगे बढ़ के अपनी चादर लिया। अरे जब सारी चादरें आ गई, एक नन्ही सी चादर आई, अरे चादर को देने वाला कोई न था, ज़ैनब आगे बढ़ी, चादर को लिया, एक नन्ही सी कब्र पे आई, सकीना हम यहाँ हो गए, सकीना मदीने जा रहे हैं, क्या पता हो गए जाएंगे, मेरी बच्ची अरे भैया मेरी ये बात सकीना कहाँ चली गई। अरे कब्र सकीना से आवाज आई, बीबी अम्मा अरे चाहे होता बीबी अम्मा अरे जब मेरे चाचा से मिलिएगा, मेरे पापा से मिलिएगा, मेरे पापा को सलाम कहिएगा और चाचा से कहिएगा आपके बाद सकीना मर गई, लेकिन मेरे अच्छे चाचा सकीना जब तक जिंदा रही पानी का मुतालबा किया, सकीना कैसे इस दुनिया से गुजर गई। काफिला यहाँ से चला और काफिला करबला पहुंचा। जब काफिला करबला पहुंचा तो सबसे पहले जाए यहाँ पैर के हाथों बहा रहे थे। अब अल्लाह हाथों बहा रहे थे, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रो रहे थे। जैसे ही काफिला करीब आने वाला था, कब्र हुसैन से आवाज आई, ए जाबिर दूर चले जाओ, ए जाबिर मेरी बहनें आ रही है। अरे जाबिर वहां से आके अब जब सारी बीवियां आ गई, सैयद ने अपने आप को अरे भैया की कब्र पर गिराया, ए भैया मेरी बहन आई है, ए भैया जब प्यारी मोहब्बत को गए हैं तो ए भैया हमें खैर खाने में खैर कर दिया गया, लेकिन ए भैया अरे मैंने नाना की उम्मत के लिए वादा की, ए भैया मैंने जो वादा किया था, ए भैया ज़ैनब ने वादा वफा किया, ए भैया नाना कभी ज़ैनब बाजार आई, अब मदीने जा रही है। 3 रोज तक यहाँ मातम होता रहा, बीवियां एक कब्रों की ज़ियारत करती रही। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा ए मेरे लाल सैयद सज्जाद मेरे गाजी की कब्र कहाँ है, भैया मेरे गाजी की कब्र कहाँ है। जनाब सैयद सज्जाद एक नन्ही सी कब्र के पास लेके आए। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को देखा, मेरे नाम अरे मैंने तुझसे पूछा था मेरे गाजी में कब्र कहाँ है, ये तो एक बच्चे की कब्र है। अरे सैयद सज्जाद बीबी अम्मा
मदीने पहुंचा है तो सैयद सज्जाद ने बशीर को बुलाया। ए बशीर, तू भी शायर है, तेरा बाप भी शायर था। ए बशीर, अरे मेरे आने की खबर मदीने वालों के मौला ने, अरे बशीर ने जैसे ही कहा, ए मदीने वालों, अरे मदीना रहने के काबिल न रहा, उसे माया ले गए, पूरा मदीने में आ गया। कोई कहता है ए बशीर मेरा साथी अकबर गया था, कोई कहता है मोहम्मद गए थे, कोई कहता है कासिम गए थे। वाह बता, वाह बता। अला मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। सैयदा के लाल इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की जल्दी रेत पर शहीद कर डाला।
مدینے والوں میں کیسے بیان کروں، سب کو شہید کرنے کے بعد خیام میں آگ لگا دی گئی اور سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی اور سید سجاد کو قیدی بنایا گیا۔ وطن کو آئے حرم رنج و غم کے گھیرے میں، سکینہ رہ گئی زندان کے اندھیرے میں۔ وطن کو آئے حرم رنج و غم کے گھیرے میں، سکینہ رہ گئی زندان کے اندھیرے میں۔ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ہے بھائی یہ تم کس کی سنانی سنا رہا ہے، جسے سن کر میرا دل غموں سے پھٹا رہا ہے، اور کون ہے؟ اے بیمار ناروا، میں سوگوار حسین اور قاصد بیمار کربلا ہوں، اور تم کون ہو جو یہ صدا سن کر کم عمری میں عصا کے سہارے کانپتی ڈگمگاتی چلی آئی ہو؟ میں مسافر کربلا، حسین کی بیمار بیٹی سہرا ہوں۔ اے بشیر میرے
पूरा मदीना पलट आया और मुस्तफा एक माँ की आवाज आई, अब्बास तेरा दूध न बख्शूंगी। अब्बास तेरा दूध न बख्शूंगी। लो हज़ारो फर्जंद अब्बास ने सुना, दौड़ता हुआ बशीर के पास आया और कहता, बशीर के बता ये अलग तेरे कान में कहां से आया? ये जो वालों भी हमारी अभी आपके सामने
آمنوا أيام قلبي المذلول إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بالله تسليما لأمره بارے حضرت محمد والے محمد کا واسطہ شہادہ رسول کا واسطہ جتنے مومنین ادھر پر آئے تھے ان کی نیک حاجت کو پوری کرنا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مائیں اور بہنیں ہماری جن گوجوں ان کے بچے ہیں ان بچوں کو سلامت رکھنا انہیں آلار حسین بننا پروردگار عالم ہمیں کوئی غم نہ سوائے نبی محمد کے جن بچوں نے اتنی محنت کی ہے خیال حسین بنایا روضہ رسول بنایا مہینوں سے محنت کی ان بچوں کی طاقت اور قدرت عطا فرما ان کی روزی میں اضافہ فرما پروردگار عالم ہمارے سروں پر ہمارے مراجع ہمارے علماء کا سایہ قائم رکھنا ہمارے سیستانی صاحب خامنئی صاحب کے مراجع کو ہمیں انہیں کھول عطا فرما ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھنا پروردگار عالم ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے نبی محمد کے امام زمانہ کا ظہور عطا فرما اور ان کے انصار میں ہمارا شمار کر حضرات جو ہر سال بشیر کا کردار ادا کیا کرتے تھے حضرت صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے اور سب سال میں نے اپنی ماں سے دعا کروائی تھی دوسرے روز ماں کو شفا ملے اور اللہ کے بارگاہ میں گزارش ہے کہ لوگ دنیا سے گزرتے ہیں اور ماں کو اور تمام مومنین ہیں ہمارے درمیان بھی ہے اس کی راہ کی بات کرتے اور پھر اور تمام یہ بہت ہی آرام
हर खुशी की जय जयकार को